ڈاکٹر صاحب کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے آپ سمجھتے ہیں ہوئی ہے کہ شفا کے آرڈر سے پہ ہم چلے گئے؟ گزارش یہ ہے کہ ہماری جو کنٹمپٹ آف کورٹ کے قوانین ہیں اور جو فیصلے ہیں جو سپیریئر جوڈیشری کی نظیریں ہیں وہ مختلف حالات میں عدالتوں کی اپروچ مختلف رہی ہے۔ اوکے، بنیادی عنصر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا جس شخص نے، جس ادارے نے یا جس حکومت نے حکم عدولی کی ہے، کیا انہوں نے اس نیت سے کی ہیں کہ عدلیہ کو نیچا دکھائیں، ان کی اتھارٹی کو ایروٹ کریں اور لوگوں کا جو ان پہ اعتماد ہے اس کو نقصان دیں۔ یہ جو موجودہ جو میٹر ہے یہ تو اب چونکہ سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ توہین ہوئی ہے یا نہیں۔ میں صرف اتنی حد تک تجزیہ کر سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے احکامات میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ کیا ہدایات دی گئی؟ شفا میں لے جانا ہے، علاج دینا ہے، میڈیکل بورڈ بنانا ہے، ملاقات دینی ہے، اور فلاں ڈاکٹر صاحب، جو ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ ساتھ میں، وہ فیصل صاحب وہ موجود ہوں گے۔ نہ ڈاکٹر صاحب تھے، نہ شفا میں علاج ہوا، نہ ایڈمٹ ہوئے۔ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی سیکیورٹی، اب کون سی سیکیورٹی؟ کسی نے بم لگایا تھا، کسی نے راکٹ لانچر پھینکے، کسی نے ایمبوش کیا، کہیں وہاں سے کوئی افغانی، جس طرح یہ ہر جگہ افغانی ان کو مل جاتے ہیں، افغانی جو ہیں گرفتار ہو گئے مسلح، یا کوئی جاسوس وہاں سے پکڑے گئے، یا راستوں میں، یا 10 لوگ جمع ہو گئے تھے، کوئی نعرے لگا رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ سیکیورٹی کے نام پہ سب کو تو مامون نہیں بنا سکتے ہیں کہ سیکیورٹی صورتحال ہے۔ آپ نے سیکیورٹی کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ معاملات پیش آ رہے تھے، خان کی جان کو خطرہ تھا، یا پبلک کی لائفز جو ہیں خطرے میں تھی، یا املاک خطرے میں ہو سکتی تھی۔ سارا ایریا تو آپ نے کارڈون آف کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توہین عدالت میں حکومت کے لیے بڑی مشکل ہوگی اگر اس کے ٹرائل ہوتے ہیں۔ ٹرائل تبھی ہوں گے اگر ٹرائل سے پہلے حکومت نے اس غلطی کی تصحیح نہ کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لگنے سے پہلے ہی خان کو انہی احکامات کے تحت وہی علاج دیں اور اسی اسپتال لے جائیں، تو میرا خیال ہے پھر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یا پھر دوسری صورت میں یہ جا کے حکومت سپریم کورٹ سے معافی مانگ سکتی ہے کہ جی ہم سیکیورٹی ریزن سمجھ کے یہ نہ کر سکے۔ لیکن اگر یہ دو صورتیں نہیں ہوتی ہے تو پھر تو سپریم کورٹ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو دینا ہوگا۔ یہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ موجودہ حالات میں سپریم کورٹ کی یہ حکم عدولی اگر اگنور کی جاتی ہیں تو بقایا عدالت ہے، تو توقع ہی نہ رکھیں کہ جی ان کی حکم عدولیاں ہوں گی تو اس کا کیا نتائج ہوں گے۔ ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے سر کہ جو خان صاحب کا فیصلہ آیا، ہاسپٹل چلے گئے، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، ابھی جیسے مولانا نے اتحاد کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، تو حکومت کے پاس بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بانی چیئرمین جو ہے وہ ایک کارڈ کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں کہ انہیں باہر لائیں، فلٹریٹ کریں اور اپنے ساتھ ملا لیں حکومت؟ میں تو خیر ویسے اس تھیوری کا قائل ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سسٹم میں کم بیک کرنا چاہیے، اور اگر سسٹم کو بھی اس سے بڑی کوئی ریمیڈی مل ہی نہیں سکتی ہے کہ خان جو ہے ساری چیزیں نظر انداز کر کے یہ 28 آئینی ترمیم پہ یا صوبوں کے قیام پہ رضامندی کر دے، کیونکہ خان خود ان کا دائی رہا ہے اس آئیڈیا کا، صوبوں کی کریشن کا۔ اور یہ پاکستان کے لیے بھی ویسے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں ذاتی اختلافات ہیں، خان نے 3 سال گزار دیے، ایک بہت بڑی قیمت خان نے چکائی ہے، لیکن اگر اس کی عوض پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے، پاکستان میں جو ہیں یہ تمام سیاسی پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ مل کے ایک نیا خاکہ، نیا نظام عوام کی بہتری کے لیے دے سکتے ہیں، وہی نظام جس کی خان نے جو ہے تصور پیش کیا تھا 2022 میں، تو میرا خیال ہے کہ ہم آگے جا کے قومی حکومت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور دیکھیں نا جتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں، جتنے یہ سرحد یونیورسٹی کا واقعہ ہوا، جگہ جگہ گلی محلے یہ سیاست نے نفرتیں وہاں پھیلا دی ہے۔ یہ نفرتوں کا اختتام تبھی ہوگا جب عمران خان جو ہیں ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور نیشنل گورنمنٹ کیسے بن سکتی ہے؟ مطلب ہے اگر پی ٹی آئی اتفاق کرتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ پارٹی نہ بھی کرے، لیکن اگر خان صاحب اتفاق کرتا ہے، دیکھیے خان صاحب کا ووٹ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے جو اسمبلی میں ان کے ووٹ ہیں یا سینٹ میں ہیں،
مانا خان صاحب کا رضامند ہونا جو ہے بڑا معنی رکھتا ہے. پیپل پارٹی سر کیوں نہیں مان رہی کہ صوبے بننے چاہیے، 28ویں ترمیم آنی چاہیے، 18ویں ترمیم میں جو چیزیں دی گئی تھیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی جو ہیں ان کی صحیح معنوں میں جو سیاست ہیں وہ تو اب سندھ تک محدود ہے. پنجاب کی حالت ہے آپ کے سامنے، کے پی میں، بلکہ ہر جگہ. تو سندھ کو بھی اگر حصوں میں تقسیم کیا جائے، کراچی تو ویسے ہی ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، بلکہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ تو اب آئی سی ٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اچھا، بالکل. کراچی میں تو ابھی آپ دیکھیں نا، یہ علی رضا کا کیس ہے، مرڈر کیس، یہ عوامی احتجاج کے تحت تو ہی، ورنہ پولیس نے تو اپنے تئیں اس کو خودکشی بنا دیا تھا. جی ایسے ہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو لوگ گزشتہ چند واقعات ہوئے پروٹوکول کے خلاف، ہاں، کراچی کو تو ہم نے کبھی انصاف دیا ہی نہیں ہے. وہ شعر ہیں جو پورے پاکستان کی کفالت کرتا ہے. تو لہٰذا لوگ اس روایتی نظام سے متنفر ہو چکے ہیں. بہت بڑی جو ہیں یہ پورٹ ہیں، یہاں نہ کبھی امن رہا، لوگوں نے ہمیشہ آج تک بھتے دیے ہیں. تو لہٰذا اس سے جان چھڑانے کا اور کوئی اور حل ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک علیحدہ یونٹ بنا کے مرکز کے ساتھ یہ کیا جائے. گوادر ہے ہمارے پاس، گوادر بھی ساتھ میں آئے گا آئی سی ٹی کے پاس. اچھا، یہی چیز تو پلان ہے نا. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کراچی چلا جاتا ہے، پھر سکر اندرونی سن اگر 2 اور صوبے بنتے ہیں. دیکھیے سندھ میں میں نے کمپین کی ہے پی ٹی آئی کی، آپ کہتے 18 کے 18 شہری سیٹیں کراچی کی پی ٹی آئی نے جیتی ہے. یہ دوسری بات ہے، فارم 47 پہ یہ لے گئے، اور 50 کے لگ بھگ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہاتھ آئی ہے. یہ حقائق یہ ہیں، اور یہ احسانات تو پیپل پارٹی کے ساتھ ہوئے ہیں نا. تو اگر آج ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ساتھ میں ملو، تو حکومت جو ہیں وہ بھی تو انہی کے تو فیل تو ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ جو ہے یہ جو روایتی گدی ہے سندھ کی، اس کے کھونے کے رسک جو ہیں وہ لے لے. لیکن اگر یہ رسک نہیں لیں گی تو ساتھ میں موجودہ جو کیفیت ہیں، جو مناصب ہیں، جو آئینی پوزیشنز ہیں، جو صوبے ہیں، پھر لازماً یہ قیمتیں بھی ہوں گی. تو آپشن کیا ہے؟ کیسے بن سکتے ہیں صوبے؟ ایک تو یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ قرارداد پاس کرے، پھر قومی اسمبلی، پھر یہ وہ. تو آئین تو یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ریفرینڈم تو موجودہ حالت میں تو آئین میں 58(6) کے تحت ریفرینڈم کا کنسیپٹ ہے. لیکن اگر آئین نے خود ہی کسی کام کی ادائیگی کا طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے ادا ہوگا، تو پھر اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہوگا، کوئی اور طریقہ اس کے لیے ایجاد نہیں ہو سکتا. پیپل پارٹی مان ہی رہی نا پھر. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں، یعنی قانون اگر ایک بتاتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، اور آپ ایک دوسرا طریقہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. یہ طریقہ جائز ہے جو آئین اور قانون نے بتایا ہوا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ آئے مل کے صوبے بناتے ہیں. 28ویں آئینی ترمیم میں یہ اختیار ہوگا جو میرا خیال ہے آرٹیکل 58(6) کے تحت ریفرینڈم جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ ریفرینڈم کے لیے ہم ان شکوں کو بائی پاس کر سکتے ہیں جو صوبوں کو اختیار دیتے ہیں. یعنی کہ آئین کو نہ کہ صرف صوبوں کے کریشن کے لیے بلکہ آنے والے اور سگنیفیکنٹ امینڈمنٹس کے لیے یہی ریفرینڈم کا طریقہ ہوگا. ایگزیکٹو آرڈر کیا ہے؟ ایگزیکٹو آرڈر میں تو نہیں ہو سکتا یہ. کوئی کراچی کو یا گوادر کو ملانے کے لیے کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس ہو جائے کہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں، آرٹیکل 1 آئین پاکستان نے ڈیفائن کیا ہے کہ پنجاب کیا ہے، اسلام آباد کیا ہے، اے پی کیا ہے. تو لہٰذا جب تک یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اس کو آپ آئین میں 2/3 اکثریت سے ترمیم کر کے ہی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ایک ایسا اختیار ایروگیٹ کر لیں جو ان کے پاس ہے ہی نہیں. آپ آئین کو وہ رائٹ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹو پاور کے تحت.